الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل الاحترام معزز مکرم محترم باوفا بہادر تقریبا بے خوف توحید سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں. گزشتہ جمعہ محبت رسول کے اسباب بیان کرنے کی کوشش کی گئی، ساتھ میں فتنوں سے بچنے کا سبب کیا ہے اور دشمنوں کے سازشوں کو سمجھ ہم کیسا سکتے ہیں، اس کا ایک سبب، بڑا اہم سبب بیان کیا. دنیا میں جتنے فتنے ہیں اور قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے، تمام فتنوں سے بچنے کے لیے آسان راستہ علماء کی صحبت، ان سے وابستگی، ان سے جڑ کر رہنا. اگر علماء سے جڑ کر رہیں گے تو اس فتنے کی حقیقت کیا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گی. اگر علماء سے جڑ کر نہیں رہے، چاہے آپ دنیا کا کام کرو یا دین کا کام کرو، نقصان خود کا بھی کر بیٹھو گے اگر دنیا کا کام کرتے ہو تو. اگر دین کا کام کرتے ہو، علماء سے رشتہ نہیں ہے تو یہاں بھی وہی بات، خود کا نقصان کر دو گے. اور دوسری بات ایکسٹرا کہ اگر علماء سے کٹ کر اگر دین کا کام کریں گے تو دین کا نقصان کر بیٹھیں گے. دنیا کا کام کیوں نہ ہو یا دین کا کام کیوں نہ ہو، علماء سے تعلق رکھ کر جڑ کر اگر کام کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا. دنیا کا کام ہے تو پھر ان سے اگر معلومات ہے علماء کو اس فیلڈ میں تو پھر ان سے اگر رائے مشورے سے اگر کام کریں گے تو دنیا کا فائدہ ہوگا. اگر دین کا بھی کام ہے، دین کے کام ہے تو اور علماء سے جڑ کر کام کرنا چاہیے. تعجب کی بات ہے لوگ آج دین کا کام تو کرتے ہیں لیکن علماء سے جڑتے نہیں. بڑی خطرے کی بات ہے یہ ہمارے لوگ انگریز کے بلاٹ کو پاس کر رہے ہیں. آپ کو احساس نہیں اس کا؟ آج جو ہماری قوم علماء سے کٹتی جا رہی ہے، یہ علماء سے کٹنا، یہ انگریز کے بلاٹ کو پاس کرنا ہے. یہ حقیقت میں ہماری قوم انگریز کے بلاٹ کو پاس کر رہی ہے علماء سے کٹ کر. دشمن کی سازش کو پورا کر رہی ہے، اس کی کوشش کو پورا کر رہی ہے علماء سے کٹ کر. جب علماء سے کٹ جائے گی، دشمن چاہتا بھی نہیں ہے کہ یہ قوم علماء سے کٹ جائے. جب علماء سے کٹ جائے گی تو پھر ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، عقائد کیا ہے، یہ تمام باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، سمجھ نہیں سکیں گے. تعلق ہوگا، رابطہ ہوگا تو آئیں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے کہ تم کٹ ہو گیا اور وہاں سے تعلق
کس فتنے میں پڑیں گے احساس تک نہیں ہوگا، احساس تک نہیں ہوگا۔ آدمی داڑھی بھی ہوگی، اگر علماء سے کٹ گئے داڑھی ایک دین کی ایک نشانی ہے، تو بھی ایک دین کے شمائل میں سے نشانیوں میں سے، اگر علماء سے رشتہ نہیں رہا، اگر علماء سے رشتہ نہیں رہا تو یہ بھی ہوگی، داڑھی بھی ہوگی، سر پہ ٹوپی اور امامہ بھی ہوگا، خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا اور گمراہ کرنے کا کام کرتا رہے گا۔ بات بڑی کھلتی جا رہی ہے، توجہ سے سنیں سے۔ اگر علماء سے رشتہ ہمارا مضبوط نہیں رہا تو پھر آدمی خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ کیسا کرے گا؟ ویسا خود بھی گمراہ کیسا ہوگا؟ علماء کی ہوتی اہمیت ہے کیا؟ علماء کی ہوتی ہے، ان سے کٹ گئے تو ایسا ہو جاتے کیا؟ ان سے کٹ گئے تو اتنا آسان ہوتا کیا؟ داڑھی رکھ کر بھی، نماز پڑھ کر بھی، یا پھر ٹوپی رکھ کر بھی آدمی باطل پر رہتا کیا؟ غلط پر رہتا کیا؟ اب داڑھی ہے بول تو صحیح بول کر کیا؟ ہر داڑھی والا مسلمان کیا؟ اتفاق بولو، ہر داڑھی والا مسلمان کیا؟ یا پھر اس کا الٹا، ہر داڑھی میں سے آدمی مسلمان نہیں کیا؟ دونوں طرف آتے ہیں، ہر داڑھی والا مسلمان نہیں ہے، ہر ٹوپی والا مسلمان نہیں ہے، اور ہر داڑھی میں سے آدمی کافر کو کر نہیں، بعض بڑے مسلمان لوگ وہ جو مسلمان تو ہے لیکن اس پر ابھی نہیں آئے، فوکس توجہ اس پر نہیں دیا گئی، مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ قانون قاعدہ لا آپ بتا رہا ہوں، داڑھی ہے یا ٹوپی ہے تو یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ایسا تو بہت سارے غیر مسلم ہمارے ملک کے بھائی بھی ٹوپی بھی پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، پنڈت قسم کے لوگ بہت سارے پجاری لوگ شامی داڑھی رکھتے ہیں، اور مہاراشٹر کی طرف غیر مسلموں کا طرز اور ان کا اسٹائل کلچر وہاں کا، ان کی تہذیب کہ مہاراشٹر کی طرف بہت سارے غیر مسلم وہ ٹوپی پہنتے ہیں، اور وہ ٹوپی وہ لمبی ٹوپی 2 پلے کی وہ ٹوپی پہنتے ہیں۔ تو ٹوپی پہننا بھی اسلام کی مسلمان ہونے کی علامت نہیں۔ آپ تو بہت سارے لوگ پہنتے ہیں، اب پہچان کیسا چاہیے؟ صرف یہی اسلام نہیں، یہ بھی اسلام ہے، صرف یہی اسلام نہیں، یہ بھی اسلام ہے، صرف یہ جھبے ٹکبے یہ اسلام نہیں، یہی اسلام نہیں، یہ بھی اسلام کی ایک نشانیوں میں سے، یہی اسلام نہیں، بات توجہ سے سمجھیں، صرف یہی اسلام نہیں، یہ بھی یہی اسلام نہیں ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ اب اسے اور ایک دوسرے انداز میں سمجھیں، صرف نماز ہی دین نہیں ہے، نماز بھی دین ہے، صرف روزہ دین نہیں ہے، روزہ بھی دین ہے، صرف حج دین نہیں ہے، حج بھی دین ہے، صرف قرآن کی تلاوت دین نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی دین ہے، صرف پیغمبروں کو ماننا دین نہیں ہے، پیغمبروں کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کو ماننا بھی دین ہے، صرف پیغمبر محمد رسول اللہ کو ماننا دین نہیں ہے، پیغمبر محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننا یہ بھی دین ہے، بلکہ یہی دین ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہی دین ہے۔ اب فرق کرو ذرا، اب تک میں بھی بولتا آیا، اب میں کیا بول رہا ہوں؟ ہی بول رہا ہوں، ہی۔ اب وہ ہی میں کیا فرق ہے سمجھیں اسے؟ نماز پڑھنا بھی دین ہے، روزہ رکھنا بھی دین ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی دین ہے، داڑھی رکھنا بھی دین ہے، ٹوپی پگڑی پہننا بھی دین ہے، پیغمبروں کو ماننا بھی نہیں ہے۔ اب ہی پڑھنا پڑے گا، پیغمبروں کو بولے پیغمبروں کو ماننا پڑے گا، تو ایمان کی بات ہوتی ہے، پیغمبروں کو ماننا ہی دین ہے، پیغمبروں کو ماننا بھی دین ہے، آگے محمد رسول اللہ کو ماننا بھی دین ہے۔ اور اب سمجھو نکتہ، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ دین ہے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین آخری نبی، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ توجہ سے سمجھے ذرا، میں کہاں ہی بولا، کہاں بھی بولا، سمجھو۔ نماز کے بارے میں بولا، یہ بھی دین، نماز بول کر داڑھی کے بارے میں بولا، یہ بھی دین ہے، صرف یہی دین نہیں، صرف داڑھی کو ہی دین بولیں گے تو
جتنے لوگ آج دنیا میں سکھ بھائی یا پنڈت پجاری لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی مسلمان بولنا پڑے گا، ان کو یہاں آ کر آپ کے سامنے تقریر کرنا پڑے گا. ہماری قوم باتیں سن رہے پڑھتے ہیں ان کی بات کر سکتے. تو یہی دین نہیں ہے، یہ دین ہے، یہی دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے. سوال بات یہ بھی دین ہے، نماز پڑھنا بھی دین ہے، روزہ رکھنا بھی دین ہے، تہجد پڑھنا بھی دین ہے. لیکن جب بات ہمارے نبی کی آئے گی، اللہ کو ماننے کی آئے گی، اپنا بھی نہیں چلے گا. اب یہ نماز پڑھنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، بولتے بولتے اگر وہاں تک اللہ کو ماننا بھی نہیں، اللہ کو ماننا ہی دین ہے، اللہ کو ماننا ہی دین ہے، اللہ کو وہ بھی یہ ماننا ہی دین ہے. پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا اور ان کو وہ بھی آخری نبی ماننا، یہی دین ہے، یہی دین ہے. یہی یہ اصل چیز ہے. جو اصل ہوتی ہے ان کے لیے بولتے یہی، جو اصل نہیں ہے فرع ہے تو پھر اسے بولتے یہ بھی بھائی نماز پڑھنے کے لیے وضو نہیں کرنا اور آپ بھی بولتے. تو اصل چیز ہوتی ہے اس کے لیے ہی لگاتے ہی، جو عقیدے کی وہ چیز ہوتی ہے، اہم چیز ہوتی ہے، وہاں ہی لگانا پڑتا. ہی لگے تو آدمی اس کی ثابت ہو جاتی ہے، بھی لگائیں گے تو الٹا فتنہ پیدا ہو جائے گا. مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑی بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. اگر کوئی شوہر یا کوئی بیٹا یہ بولے، اگر بیوی بولے یا پھر بیوی بولے یا شوہر بولے یا بیٹا بولے، کیا بولے؟ اگر بیٹا بولا بابا کو کیا بولا؟ تمہیں بھی میرے بابا جی. اگر یہی جملہ بھی کے ساتھ اگر بیوی بولی تمہیں بھی میرے نوشر جی، یا پھر شوہر بولا بیوی کو تم بھی میری بیوی کے بولتی ہے، شوہر بولا ایسا، اب جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا. اب یہ بھی لگنے سے کیا مطلب نکل سکتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہو. مجھے بھی بول رہا ہوں تو تم بھی میری بیوی بول رہا ہوں تو مطلب کیا؟ میرے علاوہ اسے کوئی کہہ رہی ہے، یہ بات سمجھ میں جائے گی. تو اگر یہی بات اب یہ بھی کا یہ اگر بھی بولیں گے یہ آ جائے گا چلتا. جب بات عبادت کی آئے گی تو عبادت کے بارے میں یہی بولنا پڑے گا، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، نماز بھی دین ہے، روزہ بھی دین ہے، یہ عبادت ہے. لیکن جب بات عقیدہ کی آئے گی تو وہاں بھی نہیں لگائیں گے، وہاں ہی لگائیں گے. جب بات شوہر کی بیوی کی بات بچوں کی آئے گی، انہوں بھی میرے بابا یہ نہیں بول سکتے، انہوں سے میرے بابا بولنا پڑے گا. جب بات شوہر کی آئے گی تو بیوی کو کیا بولنا پڑے گا؟ تمہیں میرے نام سے بولنا پڑے گا. جب شوہر کو بولنا پڑے بیوی کی طرف سے تو پھر شوہر کیا کہنا پڑے گا؟ شوہر کو تم میری بیوی بولنا پڑے گا. تو ان اخلاق کے معاملے میں جہاں بھی بولنے پر جھگڑے کھڑے ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اگر عقائد کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، نبی کو نبی ماننے کے معاملے میں اگر ہم بجائے ہی کے بھی لگائیں گے، بندہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. نازک بات بول رہا ہوں، ہی اور بھی کے لے کر بڑے نازک مسئلہ بول رہا ہوں. نبی کو ماننا، اللہ کو ماننے کی بات یہ عقیدے کی بات ہے. نماز دیکھو ایک بات سمجھو، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام. ایمان اسلام الگ الگ ہے، ایک ہی چیز ہے. سمجھو ذرا اسے. آپ مثال سے بولتا ہوں، آپ کو بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. ایمان کسے بولتے ہیں، اسلام کسے بولتے ہیں؟ نماز یہ ایمان نہیں ہے، اسلام یہ. روزہ اسلام کی توجہ سے سمجھ رہا ہے. بات کرتے میرے اوپر شکوا نہیں کرنا، نماز کو اسلام میں تو ایمان نہیں بولے گا. نقطہ پوری بات سمجھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. آدھی بات سمجھے سے بات سمجھ آئے گی، پوری بات سمجھ کے بات سمجھ آئے گی. کیا بول رہا ہوں؟ نماز یہ ایمان نہیں ہے، اسلام. روزہ یہ ایمان نہیں ہے، اسلام. حج یہ ایمان نہیں، اسلام. زکات یہ ایمان نہیں، اسلام. یہ ایمان نہیں ہے، اسلام. یہ ایمان نہیں ہے، اسلام. یہ سب اسلام سے تعلق رکھنے والی چیزیں نہیں. یہ سب ایمان نہیں ہے، اسلام. اسلام نماز ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے. ایمان کسے بولتے ہیں؟ ایمان میں اب یہ نہیں ہوگا. اب یہ نماز دلچسپی کی سمجھنے کے لیے شاید آپ کو بول رہا ہوں، اسلام ایمان میں کیا فرق ہے. اسلام بولے تو دستی سے چیز، ایمان بولے تو دستی نہیں ہو، اسے بولتے ایمان. نہیں دستی ہے سمجھو کہ وہ ایمان، دستی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ
اسلام ہے. اگر نماز پڑھتے صحیح رکعت رکھنا یا رکوع میں سے جسنا نہیں ہے، جسنا نہیں اسلام. تو جس چیز کو بولتے ہیں اسلام. روزہ رکھنا، بندہ صبح کے 4 بجے 4:30 بجے صحیح کرنے کو فارغ ہو جاتا ہے، دن بھر کھاتا پیتا نہیں، خاموش رہتا ہے، کھانے پینے سے رک جاتا ہے، بیوی سے رک جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام. دکھتا ہے بھوکا ہے سو نہیں کھا رہا ہے، کھانا کھانے سے رکا ہے، اسلام ہے. تو جس چیز کو بولتے ہیں اسلام. نظر میں آنے والی چیز کون سی ہے؟ میں اللہ کو یہ مانتا ہوں، میں یہ مان رہا ہوں، 10 مان رہا ہوں، اتنا دستا ہے، دل میں ہے وہ نہیں دستا، نہیں دستی والی چیز کو بولتے ہیں ایمان. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، نبی مانتا ہوں، اور ان کو میں خاتم النبیین کا مرسل مانتا ہوں، آخری بھی مانتا ہوں. یہ ایمان ہے. یہ نظر نہیں آتا ہے. اب میں کتنے کو مان رہا ہوں وہ آپ نظر نہیں آتا. یا کوئی مریض آدمی ہے جو شکیل حمید کو بھی نبی مانتا ہے، عیسیٰ مہدی مانتا ہے، تو وہ کسی مانتا ہے کا نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا. ایمان اسلام میں فرق کیا ہے سمجھو. آج اسلام بولتے نظر آنے والے چیزیں، ایمان بولتے نظر نہیں آتا، وہ دل میں رہتا ہے. اللہ پر ایمان لانا نظر نہیں آتا ہے. اللہ کو مان رہا ہو، آپ اللہ کو مان نظر نہیں آتے. ہاں فرق اتنا ہے، اللہ کو ماننے میں کچھ لوگ الگ الگ ہو گئے. کچھ مسلمان ہو انسانوں کی اگر طبقے پر نظر کریں گے، انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ انسانوں میں سے جو اللہ کو نہیں مانتے. یہ تو الگ انسانوں کی بات ہے. اگر مسلمانوں میں دیکھیں گے تو مسلمانوں میں کچھ لوگ ہو جو اللہ کو ہی مانتے ہیں، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہو جو اللہ کو ہی مانتے ہیں. بھی آ گیا ختم. اللہ کو ماننے کے بارے میں بھی نہیں آنا دیا، ہی چاہا سو. اللہ کو مانتے جیسے تمہیں نہیں، اللہ کو نہیں مانتے. اب کیا بولنا ہے سوال اس وقت میں؟ سوال کیا بولنا؟ اللہ کو مانتے کریں تمہیں یا اللہ کو بھی مانتے؟ ہمارا جواب کیا ہوگا اس وقت میں؟ جواب کیا ہوگا؟ اب تک دیکھتے وقت سمجھ رہا مطلب ہی کو لے کر ایمان اسلام میں سے بولتے ہی کا فرق کتنا بڑا ہو جاتا ہے بتا دیا. اب جواب دیا. اللہ کو اگر مانتے بول کر کوئی بندہ پوچھ رہا اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کو بھی مانتا. اللہ کو مان کر ساتھ میں معبود سبحانہ کی پوجا کرتا کیا؟ اللہ کو مان کر تو بندوں کو خدا سمجھتا کیا؟ اگر پوچھے کوئی تو کیا بولے گا؟ تو اللہ کو مان کو تو علی کو بھی نبی کا درجہ دیتا کیا؟ تو اللہ کو مان کو نبی کو بھی ولی حضرت علی کو تو اللہ کا درجہ دیتا کیا؟ یا پھر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ دیتا کیا؟ صفات میں تو اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑتا کیا؟ تو سب کیا بولنا؟ نہیں ان سب میں نہیں، اللہ کو ایک مان رہا ہے، اللہ کو ہی مان رہا ہے. اگر سب سے بول دیں گے ایڈیشن کرتے جائیں گے ہاں مانتا ہوں نہیں، ہمارے سامنے کو نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ پوری کرتے ہیں، ہماری بننا کی پوری کرتے ہیں، ان کو ماننا پڑے گا. نہیں تو کیسا نہیں؟ ان کو ماننا اسلام ہے. ان کا انکار کرنے سے کوئی ماننا فرق نہیں پڑتا. ماننے کی اچھی بات ہے، انکار کرنے سے بھی بندہ کافر ہوگا ایسی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو چیزیں اسلام ہے ان کو بندہ وہ نظر آتی ہے ان کو ماننا پڑے گا. جو چیزیں ایمان ہے اگر بندہ اس کا انکار کر دے گا یا پھر ایمان کی چیز میں کسی چیز کو داخل کر دے گا ایڈ کر دے گا تو بندہ اس کا نہیں ہوگا. حضرت محمد سبحانی اللہ کے ولی ہے، حافظ تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، اپنے دور کے بڑے اللہ والے تھے. اتنی بات ہے بس ختم. نہیں اللہ سے مانگے تو اللہ وعدے پوری کرتے، ان سے مانگے تو اللہ وعدے پوری کرتے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں ان کانوں سے سنا لوگوں سے سمجھا کر آخر کر سمجھنے سے سر سے پانی اوپر چڑھ گیا تو آخر لوگوں نے کہا کہ کئی لوگ مانتے کئی لوگ ایسا صحیح کر جاتے ہیں محمد سبحانی کو. انہوں بولے کیا کرے بول کر سب چیزیں 11ویں 11ویں 13ویں سب پڑھ بول کر اتنے نہیں کرتے. اگر ایسا کسی سے بولتے سمجھاتے تو لوگ کیا بتاتے تھا اللہ تک اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے لیکن اللہ تک بول نہیں سکتے. ایسا ولیوں کے راستے میں اختیار کر لیے تو اللہ تک بول سکتے ہوتا بولتے. ان کو خوش کر لیے تو ولیوں کو ہمیں اللہ تک پہنچ سکتے ہوتا بولتے. اب مجھے اتنی بات بتاؤ اللہ تک پہنچنے کے واسطے کیا تو نہیں نیٹ ورک ٹاور کیا تو ہونا کیا کوئی چیز ہاں ہے کیا کوئی پل کوئی دل ہے کیا؟ ہاں ایک پل ہے ایک دل ہے. وہ پل وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے، وہ پل ہے محمد رسول اللہ. ان کو پکڑ کے چلنا ہے.
ان کے طریقے پر چلنا ہے، عقائد میں ان کی اتباع، اعمال میں ان کی اتباع، نماز میں ان کی اتباع، داڑھی میں ان کی اتباع، نگاہوں میں ان کی اتباع، چلن میں ان کی اتباع، بول چال میں ان کی اتباع، شادی میں ان کی اتباع، ہر چیز میں پیدائش سے لے کر مرنے تک، مرنے کے بعد کے احکامات تک، اگر بندہ پیغام اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ان کے طریقے کو اختیار کرے گا، یہ دین ایسی کہ اب ان کو اس پل کو چڑھنے کے بعد، اس پل کو پار کرنے کے بعد مزید کوئی بیچ میں ایکسٹرا کوئی فٹنگ یا پھر کوئی اسپیڈ بریکر یا کوئی روڈ خراب ایسی کوئی بات نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑو ڈائریکٹ بس چل اللہ تک پہنچنے کے لیے شاد راستہ ہی ولیوں کو پکڑ کو وہ کیا کرتے صاحب بندہ ولی بنتا ہے تو پھر نبی کے راستے پر چل کر ولی بنتا ہے، کوئی نبی کے راستے سے ہٹ کر ولی نہیں بن سکتا، ولی بننے کے لیے نبی کا راستہ ہوگا، ولی نبی کے راستے پر بغیر ولی کیسے بن سکتا ہے؟ ولی بولتے کسے متبع سنت ہو، سنت کا پورا پابند ہونا، سنت کا پابند نہیں ہے تو ولی نہیں، سنت کا پابند نہیں ہے، آسمان میں ہوے میں مسلمان کر کے نماز پڑھتا ہے ولی نہیں، ولی نہیں، یلی چوہا، ولی بولے تو پانی میں ڈال کر نماز پڑھنا اس کا ضروری نہیں ہے، کرامت ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی زندگی دیکھو، اس کا کریکٹر دیکھو، اس کا کلچر دیکھو، اگر اس کا ایک عمل بھی سنت سے ہٹکو نہیں ہے، سنت سے بھرپور ہے، سمجھ جاؤ اللہ کا ولی، گرچہ اس سے کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو، بس ولی ہے۔ ایک آدمی حضرت بابا کے پاس آیا، آ کر کئی سال کے پاس رہا، تقریباً 8-10 سال یا 30 سال تک رہا، 8-10 سال یا 30 سال کا جانے لگا ان کا مرید، تو جانے لگا تو حضرت وجہ پوچھے، کوئی بندہ یہاں آ کر بیان سنتا ہے زبردست بولتے حالات پر بول کر تو ٹھیک ہے، اگر کوئی یہاں نہیں آتا وہاں جاتا شام میں یہاں ہوتا بول کر تو نہیں کہہ سکتا، آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آتے میرے پر کوئی زبردست نہیں ہے۔ ان کے پاس ان کا مرید تھا، جا تو بول کر بولا کوئی جنگل تھا، جانے کی وجہ کیا ہے کہ نہیں تو ایک بات سب کو چلے جاتے ہیں بول کر بولتے، جانے کی ریزن کیا ہے؟ میرے عقائد ٹھیک نہیں، کیا یہاں سنتا تھا آ کر وہاں سے کوئی بندہ ہو گیا، یہاں کے بندے وہاں کو سنتے کسی اور جگہ چل جائیں گے، تو وجہ نہیں پوچھوں گا کہ بھائی میرا عقیدہ ٹھیک نہیں، کیا میں اللہ کو نہیں مان رہا ہوں، کیا یا پھر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مان رہا ہوں، کیا یا پھر شکیل کو نہیں مان رہا ہوں، کیا ابھی لوگ کسی اور کو نہیں مان رہا ہوں، کیا کسی کا اور نہیں، کوئی عقیدہ میں کوئی خرابی ہے کیا؟ کیا بات ہے؟ ایک مزاج چھوٹتا ہوں کیا؟ ویسے چھوڑو بول کر چھوڑے گا، دونوں ہو کلبی نہ ہو نہیں سکتا، دونوں ہو بخار کی گولی کلبی نہ ہو نہیں سکتا، آگ ہو جلے نہیں ہو نہیں سکتا، پانی ہو بھیگے نہیں ہو نہیں سکتا، سورج ہو روشنی نہ ہو نہیں سکتا، رات ہو اندھیرا نہ ہو نہیں سکتا، منبر مصلی علماء کے ہاتھ میں ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، نبی کی محبت کا پیالہ پی چکے ہو، علماء کی صحبت اٹھا چکے ہو، علماء کی دور کے عقیدے کر چکے ہو، قوم کا درد دل میں رکھ کر حالات پر بات کر کے قوم کو لرزائے کپائے نہ، تو پھر یہ عالم نہیں ہے، چاپلوسی ہے، کڑوی بات ہوگی، جب یہ پڑھے قرآن تو پھر بولیں گے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بولیں گے تجارت بزنس حلال، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود حرام قرآن میں پڑھ کو آئے تو پھر یہ مسلے پر انہوں بیٹھیں گے علماء تو پھر وہی بولیں گے، دونوں ہو مٹھی ہو نہیں سکتا، منبر مسلے علماء کے ہاتھ میں ہو، قوم کو میٹھی میٹھی باتیں بول کے مسئلہ لگا کر چھوڑ دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، نقصان اور خطرے کی بات ہے، قوم کو حالات پر بولنا، معاشرے پر بولنا، شراب پر بولنا، سود پر بولنا، شادی بیاہ میں ہونے والے رسومات پر بولنا، اور اسی طریقے سے بے پردگی پر بولنا، بے حیائی پر بولنا، دینی نقصانات پر بولنا، اولاد کی تربیت سے ماں باپ کی غفلت کے نقصانات کیا بولنا، شراب کے نقصانات کیا بولنا، مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا بولنا، مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داریاں کیا بولنا، مسجد کا مقصد کیا بولنا، مسجد کے سسٹم کو اور ہم وسیع کر کے کام کیسا کر سکتے ہیں، غیر مسلموں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کا سسٹم ہمارے پاس کتنا بڑا مسجد ہے، ہم اس سے اگر اس مسجد کے سسٹم کو اگر اور وسیع کر دیں گے، غیر مسلموں تک ہمارے نبی کا پیغام اللہ کا پیغام پہنچا کیسے سکتے، اس پر بولنا،
ہماری ذمہ داریاں کیا؟ بولنا. آپ کی ذمہ داری کیا؟ بولنا. مسجد کے متولیوں کی ذمہ داری کیا؟ بولنا. جماعت والیوں کی ذمہ داری کیا؟ بولنا. اور اپنے لوگوں کی، نوجوانوں کی غفلت کیا ہے؟ نوجوان آج کس کے پیچھے پڑے؟ بولنا. ان کی تربیت کے اصول کیا؟ بولنا. اولاد کی تربیت کے اصول کیا؟ بولنا. شکیل بن حنیف کون؟ بولنا. اس کے عقائد کیا؟ بولنا. قادیانی کون؟ بولنا. اس کے عقائد کیا؟ بولنا. حالات کیا؟ بولنا. ظالم کون؟ بولنا. مظلوم کون؟ بولنا. ظالم کی سازشیں، منصوبے کیا؟ بولنا. ان کے منصوبوں کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس حل کیا؟ بولنا. ان تمام باتوں پر بولا جائے گا تو ہی یہ قوم زندہ رہے گی. اگر یہ منبر مسلم کو لاکھ ڈال دیا جائے گا، قوم مقتول ہو کر مرے گی، بے موت مرے گی. ورنہ اس کے علاوہ یہ قوم زندہ رہ کر ذلت اور دلیری کے کام انجام نہیں دے سکے گی. غلامی چاپلوسی کرے گی. لیکن یہ قوم دلیری کے ساتھ جینے گی. جینے کی نہیں یہ قوم. تربیت ہوگی تو پھر ملکوں کو سنبھالیں گی. پیغمبر نے صحابہ کی تربیت کی، صحابہ نے ملکوں کو فتح کیا. تربیت ہوگی تو یہ لوگ بھی ملکوں کو فتح کر سکتے ہیں. تربیت نہیں تو پھر خود کی بھی حفاظت کی ذمہ داری، خود کی بھی حفاظت اور خود کی غفلت دور نہیں ہوگی. جب خود کی غفلت دور نہیں ہوگی تو پھر چل کے بچ جائے گا. آپ لگی ہیں خود کسی اور کام میں مصروف ہے، گیم کھیل رہا ہے، مصروف ہے گیم میں، غفلت پہ ہے. جب تک اسے بولا نہیں چاہے گا، ارے وہاں بازو میں آگ لگی ہے، وہاں سے اٹھ جا وہاں سے. یہ غافل بن چکا ہے. اسے جب تک ہلائیں گے نہیں، اسے جھٹکائیں گے نہیں، اسے جب تک اسے بیدار نہیں کریں گے، جب تک وہاں بیٹھ رہے گا. اگر ہم ان کو جگائیں گے نہیں قوم کو، تو پھر یہ آگ اسے جلا دے گی. یہ خود جل جائے گا. قوم کا نقصان ہوگا، اس کے مواد کا نقصان ہوگا، خود اس کا نقصان ہوگا، اس کے پریوار کا نقصان ہوگا، اور ہمارا ایک نوجوان آگ میں جل کر وہ خاک بن جائے گا. نقصان قوم کا ہوگا. اگر اس قوم کا اگر تربیت کرے گی، غفلت کی پردے چاک کر کے تربیت کریں گے، آنے والے وقت کا یہی ہماری قوم کا بچہ تین بن سکتا ہے. دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتا ہے. نہیں تو پھر غلامی کو پسند کر لیں گے. ہمت پیدا کرو، ہمت والوں کے ساتھ بیٹھو. ہمت پیدا ہوگی. آپ کے پاس بیٹھنے سے ٹھنڈ کے وقت میں آگ مل جاتی ہے، گرمی مل جاتی ہے. حق والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اللہ رسول والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنے والوں کو سمجھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. آپ کی ذمہ داری کیا معلوم ہو جائے گی. ان کے ایوانوں میں زلزلے کیسا پیدا ہو سکتے آپ بتائیں گے. دجال کی فتنے کے بچنے کے بھی سبق آپ کو بڑھائیں گے. شرط یہ ہے بچنے کے لیے علماء سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا. ہزاروں لاکھوں کے فتنوں کا حل میرے پاس یہی ہے. علماء سے جو بس کافی ہے. آپ پار ہو جائیں گے، پار ہو جائے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں تو پھر شام کیا ہوگا. علماء سے اگر ارے بھائی دنیا کا کام کرنے کے لیے علماء سے اگر نہیں جوڑے نقصان ہوگا. بلوں نے ایک بڑا گھر بنایا. دیکھو دنیا کے معاملے میں اگر نقصان علماء سے اگر جڑ کے نہیں رہے گے نقصان کیا ہوگا. ایک پوائنٹ بول کے قصہ بولتا ہوں. دنیا کے کام کے بارے میں اگر علماء سے نہیں جڑ کے رہے ہیں تو پھر نقصان کیا ہوگا. آپ کے ساتھ بات پتہ چلے گی. دنیا کے معاملے کے بارے میں کام کے بارے میں علماء سے جڑ کر رہنا تو اب دین کے معاملے علماء سے جڑ کر رہنا بھی منتقل سے کرتے رہنا ہوگا. معلوم نہیں تو کیا دین نہیں کیا معلوم نہیں ہو تو کیا اللہ سننے کو کیا معلوم نہیں ہو تو دیکھے نہیں ہو تو سنے نہیں بولے تو بولنے والے نہیں آئے یا پھر بولتے سنے آتے تھے جاتے تھے ان کے پاس آپ کو نہیں سنے یا پھر بولنے والے ہیں ناقدری کر دیے تو پھر ہمیں کسی چیز کو نہیں دیکھے نہیں پڑھے نہیں سنے بولے تو وہ چیز نہیں بول کر کیا میں کعبہ نہیں دیکھا ڈائریکٹ کیا نہیں بول کر میں بول سکتا ہوں کیا کیسے بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے. تو کسی چیز کو ہم نہیں سنے نہیں دیکھے نہیں پڑھے تو وہ نہیں بول کر نہیں ہے. کئی سارے اسلام کے احکامات ہیں وہ ہمیں اس کو نہیں سنے. پراپرٹی کے مسائل ہے سنے کیا پڑھے ابا پڑھے کیا اما پڑھے کیا پھر حیض قرآن میں وہ اما بابا نہیں پڑھے پڑھے تو اسے دیکھ کو پڑھے ترجمہ تفسیر نہیں پڑھے ہم بھی نہیں پڑھ رہے. پڑھنے کا نظام ہے سمجھانے کا سسٹم ہے آتے نہیں پڑھتے نہیں کیا ہوگا. اگر عبادتیں آپ کی
آسمان کو چھونے لگے. اگر آپ معاملات میں 0% ہو، آپ کی آسمان کو چھونے والی عبادتیں آپ کو برباد کر کے رکھے گی. آبادی کریں گے، آپ کو نجات اور بخشش کا، جنت پہ جانے کا ذریعہ نہیں کرے گی. کیوں؟ بھان کام مار لیا، بیوی کو دھیان نہیں دیا، بچوں کی تربیت نہیں کرے، بچوں کو حال نہیں سمجھا، پڑوسی کے حق مار کو کھا لیا. کیا ہوگا اللہ کے پاس؟ آپ کو عبادت کی آسمان کو چھوڑنے والی. جب قیامت کا دن ہوگا، حق والے آئیں گے، حق لے کے چلے جائیں گے. کسی کو برے نام سے بولے آئے گا، لے کے چلا جائے گا. کسی کی سے غیبت کی آئے گا، نیکی لے کے چلا جائے گا. اب نیکی اپنی ختم ہو جائے گی، حق والے باقی رہیں گے. آخر کل کیا ہوگا؟ اللہ بولیں گے بیٹا تیرے پاس اب نیکیاں تو نہیں ہے دینے کے لیے، اب کیا کر؟ جن کے حکم کو مار دیا، تو کسی کو پیچھے پیچھے برے نام سے بولا، آڑے نام سے بولا، کھڑے نام سے بولا، اونچے نام سے بولا، یا پھر کسی کی غیبت کی، کسی کا حق مار لیا، بیوی کو بہر نہیں دیا، بھان کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا، بیٹیوں کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا. اب کیا کر؟ دینے کے تیرے پاس نیکیاں نہیں ہے، اب کیا کر؟ ان کے گناہ کو ہے تو لے لے، اب تو چل جا آؤٹ آف بولڈنگ آپ ہمارے اس کائنات سے باہر چلے جائیں، رحمت کے آباد خانے سے جو باہر چلے جائیں، دائرے سے باہر چلے جائے، کنٹری سے باہر نہیں، جنت کی انٹری سے باہر جائے گا. پھر ہاں کنٹری ہے کا یہ کنٹری ہوگی، وہاں کنٹری نہیں، اللہ کی تھوڑی کنٹری، دنیا اللہ کی ہے. اللہ بولیں گے وہ انٹری جنت، تیری انٹری وہاں چلے جاؤ گے. اب یہ عبادتیں کیا ہوں گی؟ آسمان کو چھوڑنے والی عبادتیں کہاں چلی جائیں گی؟ خدارا میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ علماء سے جڑ جاؤ. آپ کو توحید کا پیالہ پلا دیں گے، آپ کو حساب کا پیالہ پلا دیں گے، آپ کو ختم نبوت کا پیالہ پلا دیں گے. فتنوں سے مقابلہ کیسا کرنا آپ کو پلا دیں گے، دشمنوں سے پنجہ آزمائی کیسا کرنا آپ کو پلا دیں گے. ہمارے بزرگوں کی صدقے اور ان کی توجہات اور ان کی زندگیاں، ان کا مطالعہ اور ان کی زندگیوں کی قربانیوں کے اسباب ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہماری قوم آج کے دور کے اگر علماء سے جڑ جائے گی، میں یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اس دور کے علماء نئے انداز سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی قوم کو بیدار کرنے کے لیے نئے نئے سسٹم سے کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہماری قوم اگر اس وقت نو خیز علماء، نو فارغ علماء کا اگر ہماری قوم ساتھ دے گی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ قوم بھی زندہ ہو جائے گی. اور ان کی اخلاق اور تربیت کو دیکھ کر، ان کی تہذیب اور تمدن کو دیکھ کر، ان کے مسجد سے رشتے کو مضبوط دیکھ کر، ان کی اپنے یہ قوم کے یہ نوجوان اور یہ بچوں کے اپنے بڑوں کے ادب تمیز تہذیب کو دیکھ کر، ان بچوں کے اپنے ماں باپ کی تمیز تہذیب اور ادب کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم بھی ہم نوجوانوں کو سلام کریں گے. اتنی تہذیب تمدن، اتنا بڑوں کا ادب. بچے علماء آ گئے، بڑے بھی آ گئے، اتنے بڑے بچے، ارے کون آ گئے صاحب، پولیس آ رہا کیا، پی ایم آ رہا کیا، سی ایم نہیں، علماء آ رہے، بڑے میں آ رہی. بڑے میں کہتا ہے کہاں سیکھا؟ اسلام سکھایا، پیغمبر پروفٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا. چلو جس دھرم میں ان کا باپ نہیں ہے، ان کا دادا نہیں ہے، کوئی اور آدمی ہے، خاندان کا آدمی نہیں ہے، خاندان کا پریوار نہیں ہے، بڑا آدمی ہے. اسلام میں اپنا بھی اگر دادا نہیں ہے، کوئی اور بڑا آدمی ہے، اس کو دیکھ کر اس کی عزت، اس کا احترام، اس کے بڑوں کا اتنا احترام ہے تو پھر چلو اس مذہب کو قبول کر لیں گے. زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی تہذیب تمیز کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیں گے. آج دنیا اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، آج پوری دنیا اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک پوری دنیا کا ایک ہی شکوہ ہے، اسلام بولے تو کیا؟ ایک عملی نمونہ ہمارے ساتھ پیش کر دیں. اسلام بولے تو کیا؟ وہ ایک عملی نمونہ دیکھنا چاہتی ہے، عملی نمونہ دیکھنا چاہتی ہے. اگر ہم عملی نمونہ پیش کر دیں گے، دنیا آج بھی اسلام قبول کر دے گی. دنیا انتظار میں، ویٹنگ میں ہے دنیا پوری. اسلام کی پیاسی ہے، حق کی پیاسی ہے. شرط یہ کہ ہم ان تک ہم حق کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم سریقہ مند بن جائیں، ہم اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کریں، اپنے نبی سے مضبوط کریں، فیصل کو چھوڑ دیں، سنت پر آ جائیں، بدعات کو چھوڑ دیں، طریقے پر آ جائیں، اور اسی طریقے سے توحید کا جام پی لیں، غیروں کا انکار کر دیں، غیروں کے کلچر کو چھوڑ دیں، غیروں کے فیشن کو چھوڑ دیں، اللہ والے بن جائیں، رسول اللہ والے بن جائیں، نبی والے بن جائیں.
آج ہماری قوم کہاں ہے جو آج ہمارے نبی کے شان میں دشمن گستاخی کر رہے ہیں؟ انہیں کہ ہماری قوم آج جان بنتی جا رہی ہے. ہم کو بدنام کرنے کی جو لوگ سازشیں کوششیں اور پل ڈال دیے آج ہمارے قوم انہیں کو فالو کر رہی ہے. آپ حقیقت نہیں سمجھتے. فیشن 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 کیا ایسا فیشن ہے؟ یہ بیڑے کے بالوں میں کیا فیشن ذرا بتاؤ مجھے. میں کل سے میرے بال ویسے بنا لوں گا. کیا فائدہ ہے ذرا بتاؤ. تم خود اپنے آئینہ میں دیکھو ذرا. آئینہ خود گواہی دے گا. آئینہ کے ایسا وکیل ہے وہ اس وقت قبول نہیں کرتا. حقیقت بتائے گا. آپ خود اپنے سر ٹوپی نکال کر دیکھیں. یہ بال میں لے کر اگر اللہ کے پاس جاؤں گا رسول اللہ کے پاس جاؤں گا تو میرے رسول اللہ کیا بولیں گے؟ چل رہا سے کون تو تمہارا عاشق میں. میرا عاشق ایسا نہیں ہوتا. میرا عاشق ابو بکر کی طرح ہوتا ہے, عمر کی طرح ہوتا ہے. تو میرا عاشق نہیں, تو میرا فاسق ہو سکتا ہے, تو میرا عاشق نہیں. اگر پیغمبر یہ کہتے تو کیا ہونا ہمارا حال؟ جس دن اس نبی کی چلے گی ان کی بات مانی چاہیے, ان کی سفارش ہم کریں گے, قبول کریں گے. اب اگر وہ شخصیت بھی اگر یہ کہتے تو کون کی بات مجھے معلوم نہیں گا. یہ دیکھو اس وقت تمہارے بال آئیے فلاحی وقت کے دیکھو ویسا کر پایا دیکھو. میں جب تم جاتا تھا جمعے کو جہاں پہ آتا تھا انہوں گھنتے تھے میں پوچھ لے آتا تھا نہیں. ارے یہ بالا مجھے دیکھو تمہارا عاشق نہیں. انہوں بولیں گے تمہارا عاشق نہیں بات تو اس کا پیار تو اس کا عاشق تو میرا عاشق تو. جب پیغمبر ایسا بول دیں گے چل یہاں سے تو بول کر تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر آدم کا دروازہ بند. ان کے پاس سفارش کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی. اب پھر سب جاتے رہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. نہیں بات میرا نہیں ملتا تب کہاں جائیں گے اس وقت؟ اب تم جس کی فالو کر رہے ہو کیا وہ آئیں گے؟ ایمان نہیں تو پھر کیا بات پوچھیں گے؟ کسی کے فیان نہ بنو. اگر بننا ہے تو رسول اللہ کے فیان بنو. بننا ہے اور فیان بننے کا حق بھی ہے. کسی کا بندہ عاشق بننا ہے تو یہ معشوق ہے جس سے محبت کرتے ہیں وہ معشوق, محبت کرنے والا عاشق. تو معشوق بننے کے پورے کمالات ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اسی لیے تو آج دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو پھر دنیا اس کے پیچھے نہیں پڑتی. صاحب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر دنیا پیچھے پڑتی ہے. کچھ ہو تو ہی دنیا کے پیچھے پڑتی ہے. کچھ بھی نہیں ہو تو پھر دنیا کے پیچھے پڑتی ہے. ایک غریب آدمی کمرے کو کھاتا ہے, اس کے سو گیا راستے میں تو پھر اس کے پرس میں سے یا اس کے پاس پڑ جا کر چکر کا کیا ڈال چوری کے پیسے اٹھ کر سوچتا بھی نہیں ہو. چوری کہاں ہوتی ہے؟ بڑے بڑے مادر کے گھروں میں بینکوں میں چوری ہوتی ہے, ڈکیتی ہوتی ہے. یہاں ہوتی چوری کون تو کب تو بات آئی کیا؟ کوئی غریب آدمی پاس سے کیا بولتے اسے, کوئی غریب آدمی کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ کرنے کو مر گیا وہ کرنے کو مر گیا. جتنی سوسائٹ کی باتیں اور کیسز ہے بڑے بڑے اسٹارز نمبر 1 مالدارس یہی لوگ سوسائٹ کر لیتے یا ان کے دشمن کو ان کو شوٹنگ اور فریق کر دیتے فیض کے ذریعے سے یا ڈائریکٹلی ایسا کر دیتے ہیں یا کھانے میں ذریعہ لا کر غریب محلے کو کھانے والے کو کون مارتا صاحب؟ ہمارے نبی بادشاہ ہے, ان کے پاس سب کچھ کمال ہے, اس لیے دنیا کے پیچھے نہیں سو. ان کی گستاخیاں ہو رہی پہلے تک میں گستاخیاں. آپ لوگ کہاں ہیں صاحب بیداری کا ثبوت دو. ہمارے ملک بھارت میں اتنی گستاخیاں نبی کی شان میں, لیکن یہ قوم بیدار ہونے تیار نہیں ہے. میں یہ بہت بڑی اچھی مزے کی کہتا ہوں حالات پر کہ یہ جو وقف کا مسئلہ آ گیا یا پھر بغیر مسجد چلے گئی, طلاق کا مسئلہ اٹھا تھا 4-5 سال پہلے, اور جتنی فتنے یہ سب کیا ہے معلوم ہے؟ بیدار کرنے کے لیے آپ کو, ہم کو بیدار کرنے کے لیے ان کا ایمان کی کیپیسٹی ٹیمپریچر کتنا ہے دیکھنے کے لیے. کبھی اس پر مسئلہ اٹھائے, قرآن پر طلاق اس پر مسئلہ اٹھائے, کبھی وقف پر مسئلہ, کبھی اس پر مسئلہ, کبھی اس پر حملہ, اتنا ڈاکومنٹ پر حملہ, ایسا طرح حتیٰ کہ اب آخر پر آپ کے ایمان کی کیپیسٹی اور ٹیمپریچر کو جاننے کے آپ دشمن دیکھنا چاہتا ہے. چلو لیکن سب کچھ کر لیا, قرآن پر حملہ کر دیے, خوف پیدا نہیں ہوئی, طلاق کلیم بنا دیے, قرآن کے اپوزٹ میں بھی بنا دیے, خوف پیدا نہیں ہوئی, بابر نہیں سے لیے پیدا نہیں ہوئی, وہ مر رہی ہے قوم میں. یہ قوم یہ سوئی نہیں ہے, مر رہی ہے. دشمن وہی سمجھتا ہے آپ بولو ہمیں سونے کا, ہمیں مر گئے نہیں سو گئے بتاؤ. اب بیدار ہو کر آپ بتاؤ دشمن کو
دشمن سمجھ رہا ہے یہ قوم مر چکی ہے، آپ بتاؤ ہم غفلت میں ہیں، ہم سو گئے تھے وہاں اب تک، ہم سو گئے تھے مرے نہیں تھے، تم سمجھتے ہو مر گئے، ہم مرے نہیں ابھی، تو اس لیے دشمن اب کیا کر رہے ہیں؟ پہلے طرف پہ نبی کی شان گستاخی، نبی کی شان گستاخی، نبی کی کردار پر، سیرت پر گستاخی، نبی کی زندگی پر گستاخی، نبی کی شریعت پر گستاخی، پہلے طرف پر گستاخی۔ ابھی ایک مہینہ پہلے، 150 مہینے میں ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ابھی وہ ایک آدمی مہاراشٹر کا نبی کی شان گستاخی کر دیا پنڈت پوجاری، پھر ابھی حال میں آج کل کے واقعے میں آج کل کی رپورٹ ایک آدمی پہلے سے گستاخی کرتا آ رہا، پھر اب دن شروع کر دیا نرسنگ آنند اس کا نام، پہلے سے گستاخی، پھر اب مزے سے ابھی گستاخی کر رہا ہے، پھر دوبارہ گستاخی کر رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس قوم کے اندر لوگوں کے چھیڑ کر دیکھ رہی، لوچ کے دیکھ رہی، تین طلاق پر ان کے پاس یہی کرو، ان کو لوچو، سب لوچتے رہو، چور کا لگتا ہے نہیں مر کر، زندہ آدمیوں کو چھپا رکھتا، مر کے سب نہیں رکھتا، دشمن وہی کر رہے ہیں، بیدار ہوتے دیکھ رہا ہے، نبی کی سامنے گستاخی دیکھ رہا ہے کہ یہ قوم اپنے نبی کی سامنے گستاخی کرتا ہے، بیدار ہوتے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ کسی کے ذریعے ہماری ذریعے بیدار ہونا چاہیے، یا جس قسم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوتا ہے اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اور اگر میرا ایک سوال نبی کے سامنے گستاخی، یہ جو آدمی ہے کمینہ ایک نمبر کا نرسنگ آنند، ابھی حال ہم نے گستاخی کیا غازی آباد میں، کیا الفاظ میں، دنیا میں جتنے فسادات مار دھاڑ ہو رہی ہے اس کا سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے علماء جب سے سب شروع ہو گیا بول رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے سے اس کو آئے جب سے ان کے ذریعے سے سب دنیا میں فتنہ فساد شروع ہو گیا، مار دھاڑ کا مارنے کاٹنے کا ہوتا بول رہا ہے۔ اگر یہ بات ہے میرا ایک سوال ہے تجھ سے، بتا کہ کس مسلمان نے حملہ کیا، کس مسلمان، کتنے مسلمان لوگوں کو پہلے مارا کیا، کتنے مسلمان لوگ تمہارے لوگوں کو مارے، تم کتنے لوگوں کو مارے، وہ سوال نہیں کر رہا ہوں، ہم مسلمان لوگ تمہارے لوگوں کو کتنے لوگوں کو مارے بتاؤ، تمہاری کتنی مندروں کو ہم توڑ دیے، اب تم ہمارے کتنی مسجدوں کو خرچہ کرنے لگے ہوئے، اب یہ وقت ایکٹ میں کیا ہے، ہماری مسجدوں کو، ہماری عیدگاہوں کو، ہماری خانقاہوں کو، قبرستانوں کو قبضہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہی منتقل بات، ہم تمہارے کتنے لوگوں کو لوٹ لیے، تمہارے کتنے گھوڑ والا کو لوٹ لیے، کتنے لوگوں کو بھوک بنا دیے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ سوال کرنے سے پہلے کم از کم سوچنا چاہیے، سوال کرنے سے پہلے کم از کم اپنے دھرم کو پڑھ لینا چاہیے۔ جتنے لوگ بھی ایک نقطہ یاد رکھو، جتنے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اسلام پر یا قرآن پر اعتراض کرتے ہیں یا گستاخی بیانی کرتے ہیں تو سمجھو کہ یہ حلال نسل کا نہیں ہے، حرام نسل کا ہے۔ قرآن کا تفسیر کا نقطہ بیان کر رہا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نبی کے زمانے میں ایک آدمی گستاخی کیا، اس پر نوے پارے میں سورہ قلم میں اس کا تفصیل شان سے بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی نبی کے سامنے گستاخی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ بیان کیا نبی کی محبت میں، نبی کے سامنے گستاخی کرنے والے کے لیے، یہ خیر کی کاموں سے منع کرنے والا، یہ ہے چغلیاں لگانے والا، چالیاں لگانے والا، لڑائی خور ہے، یہ سب اللہ بولتا نبی کی سامنے گستاخی کرنے والے کے لیے آخر میں نے کیا کہا، ان حرام نسل کا ہے، اللہ یہ بولا، ہمیں جو بول رہا ہوں حرام نسل کا بول کر، دنیا میں جب کبھی بھی جو بندہ بھی نبی کے سامنے گستاخی کرے وہ حرام نسل کا ہوگا۔ یہ تفسیر کا اللہ کے کلام پر بیان کر رہا ہوں، اللہ جو بیان کیا اس آیت سے نہیں وہی بیان کر رہا ہوں۔ دنیا نبی کے سامنے گستاخی کیا، نبی کے سامنے ایک آدمی، تو اللہ نے کیا کہا، یہ چغل خور ہے، یہ لڑائی خور ہے، یہ ہے بولتا اللہ نے اس کی برائیوں کو بیان کر کے اللہ نے آخر میں کیا کہا، یہ حرام نسل کا ہے، اللہ نے کہا۔ تو میں اس تفسیر کے اس قرآن کی آیت سے نقطہ پیش کر رہا ہوں، دنیا میں نبی کے بعد بھی جب کبھی بھی جو کوئی بندہ نبی کے سامنے گستاخی کرے گا اس کی ہسٹری آپ پڑھ لو، حرام نسل کا ہوگا، اس کی ماں اس کے باپ سے خون کھانا کر اس کے باپ سے بے وفائی کر کے ہوگی، جس کی ماں اس کے باپ سے بے وفائی کر کے ہوگی، اس کے حرام نسل، بے وفائی کی ہوئی ماں کی حرام نسل ہی نبی کے پاک پوتر زندگی والے نبی کی شان میں متعلق کر سکتی ہے۔ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور بندہ، حلالی بندہ نبی کی شان میں متعلق کرتا، حلالی جو ہوگا نبی کی شان میں اس طرح اشعار کرے گا، نبی کی شان میں اشعار غیروں نے کہا ہوئی۔ اب اگر اس قسم میں اگر نبی کی زندگی کامل نہ ہوتی یا پھر دنیا میں جتنے ریپ کے کیسز ہے، عزت و رتبے کے کیسز ہیں، اگر ان سب کیسز کے پیچھے
نبی کا سبب ہے. اگر ایسا بولیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ انصاف کا سبق محمد نے پڑھایا. یہ سبق کس کا ہے؟ عجیب کو مزدور آدمی کو اس کا پسینہ سننے سے پہلے مزدور کو یہ کس نے کہا؟ انصاف کی بات یہ حق کی بات پیغمبر نے بتائی ہے. اب آپ تم کیا کہتے ہو؟ تم نے اپنے مذہب کو پڑھا نہیں ہے. جو لوگ اپنے مذہب کو پڑھتے ہیں وہ لوگ کسی اور مذہب بالخصوص اسلام پر اعتراض نہیں کرتے. جو لوگ اپنے مذہب کو نہیں پڑھتے یا پھر وہ لوگ حرامی ہوتے ہیں وہی لوگ اسلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے رہتے ہیں. ایک دو بات بولتا ہوں, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی انکمپلیٹ ہوتی تو پھر کل جمعہ نہیں اس سے میں بتا دیا تھا. ایک ہندو آدمی مائیکل ہارٹ نام کا آدمی ایک کتاب لکھا 100 لوگوں کی زندگی پر اور اس کا نام رکھا دا 100. اور اس کتاب میں مائیکل ہارٹ نامی آدمی دا 100 نامی کتاب میں کامل شخصیت کمپلیٹ انسانوں کی زندگی کو ریسرچ کر کے پڑھ کے اس نے اس کتاب کو لکھا. تو اس دا 100 نامی کتاب میں جس شخصیت کا نام اس نے پہلے نمبر پر لکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو فتنہ مچانے والے ہوتے تو پھر یہ دا 100 نامی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ کمپلیٹ انسان ہے. جھگڑوں اور فتنوں کو ختم کرنے آئے ہو کر اور بھی بہت سارا مضمون ہے انشاءاللہ ابھی جو میں بیان کروں گا. آپ تمام بیدار رہیں, چوکندر رہیں, درود پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کو برباد کر دے. ایک عبرتناک نشان کے اللہ کو سزا دے دے تاکہ اللہ ان کو ایسی سزا دے دے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے. پھر کبھی نبی کی شان میں کوئی بندہ گستاخی کے ویسے کام پہ لگے. ورنہ اگر اس قسم کے لوگوں کو اگر چھوڑتے رہیں گے تو پھر کوئی کام نہیں ہے. چھوڑنا نہیں, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. نبی کی شان میں گستاخی ہو تو حل کیا ہے؟ نبی کی شان میں گستاخی ہو تو ایک ہی حل ہے. اس کا کیا حل ہے؟ اس کی زندگی جینے کا حق نہیں اسے. اگر آخر میں بول رہا ہوں اگر کوئی بندہ اللہ کی شان میں گستاخی کر لیا, اللہ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی باتیں بول دیا تو اللہ معاف کر سکتے. اگر کوئی بندہ نبی کی شان میں گستاخی کیا تو اسے معافی نہیں ہے. اللہ نبی سے اتنا محبت کرتے. اگر کوئی بندہ اللہ کے بارے میں ایسا ایسا بولا کر لیا معاف کرتے اللہ تعالیٰ. اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دیا معافی نہیں ہے اسے. اللہ نبی سے اتنی محبت کرتے. اپنے بارے میں کوئی ایسی بات بول دیا چلو معاف درگزر, لیکن نبی کے بارے میں کوئی بات کہے گا اللہ معاف نہیں کریں گے. اس لیے ہماری کو ذمہ داری ہم کو ادا کرنا پڑے گا. ملک میں وہ دوسرے اسٹیٹ میں لوگ بیدار ہے, ایسے آگ رش کر رہے, کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کا کام کر رہی. ہم لوگ ایسے کہ ہم کچھ اختیار نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ ہمارا دل نبی کی محبت سے خالی ہے. اگر نبی کی محبت سے دل خالی ہے تو پھر یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. ایمان کا خاتمہ ہی ہو, ایمان مر چکا بہتر نشانی ہو. نبی کی شان میں گستاخی ہو تو پھر ایک زمانہ وہ تھا کہ شرابی لوگ بھی نبی کے نام پر بیدار ہوتے تھے. آج ہم ایسے ہیں کہ ہم شراب تو نہیں پیتے لیکن نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. ہمارا آندرا سویا کا سویا رہتا ہے. تمام لوگ بیدار رہے. ہماری ذمہ داری ہے, ہم ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے اسلام کی, نبی کی شان کی اور نبی کی عزت کی, مان مریادہ کی, اپنے اسلام کے شعائر کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ تمام کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ گستاخوں کو اللہ تعالیٰ عبرتناک انجام اور سزا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.